دنیا میں وارث حلتا مبارک ہو یا امامی رضا مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 195 ہجری میں ہوئی اور امام کی شہادت سن 220 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس طرح امام کی کل عمر تقریباً 25 سال بنتی ہے۔ امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس کے بعد امام 2 مرتبہ مدینہ سے بغداد کی طرف سفر کر کے گئے۔ پہلی مرتبہ جب امام کے والد محترم امام علی رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی سن 203 ہجری میں، تو اس کے بعد خلیفہ مامون عباسی نے امام کو مدینہ منورہ سے بغداد طلب کیا۔ خلیفہ وقت نے کئی مختلف طریقوں سے نوے امام کو عاجز کرنے کی کوشش کی، امتحان لینے اور آزمائش کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ 200 کنیزوں کو، جو اس وقت کی سب سے خوبصورت ترین خواتین اور عورتیں شمار ہوتی تھی، انہیں سجا کر بہترین اور خوبصورت لباس کے ساتھ جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے امام کے سامنے دربار میں حاضر کیا کہ دیکھیں اس وقت امام چونکہ جوانی کے عالم میں ہے، کس طرح سے وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں۔ اور روایت کے جملے ہیں، شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ امام نے ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ امام کا امتحان تھا جو اس وقت کی خلیفہ نے امام سے لیا۔ اسی انداز سے اسی روایت کے آگے شیخ کلینی لکھتے ہیں کہ مامون عباسی نے اس وقت کا ایک بہت ہی بہترین موسیقار تھا جس کا نام تھا مخارق، اسے بلایا کہ جو طبلہ اور تنبورہ بجایا کرتا تھا، جو موسیقی کے آلات تھے، اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ دربار میں آیا اور اس نے اس تنبورے کو اور موسیقی کے آلات کو بجانا شروع کیا تو سارے دربار کے لوگ اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے اور سننے لگے کہ یہ کیا گا رہا۔ اور اس موقع پر اس نے مامون سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی خدمت چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں، اور آپ میرے حوالے یہ کام کر دیجیے، امام کو نعوذ باللہ گمراہ کرنا، بہکانا اور اصلاح و لعاب میں مشغول کرنا میرا کام۔ امام جب دربار میں تشریف لائے اسی وقت مخارق نے ایک مرتبہ پھر، کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی بھی بہت لمبی تھی، طویل اللحیہ، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، بہت اچھے انداز سے اس موسیقی کے آلات کو بجاتا تھا اور اس کی داڑھی بھی بہت لمبی تھی۔ امام کے سامنے دربار میں اس نے جب اس آلہ موسیقی کو بجانا شروع کیا تو امام کچھ دیر اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد یعنی گویا امام مہلت دے رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ شاید اسے کچھ پچھتاوا ہو جائے، شرمندگی ہو کہ امام کے سامنے وہ اس طرح سے موسیقی اور گانا بجا رہا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو امام نے کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے کہا، اتق اللہ یا ذا العثنون، اے لمبی اور طویل داڑھی والے، خدا سے ڈر، کیا تجھے خدا سے خوف نہیں آتا کہ تو اس طرح سے اہل بیت کے سامنے، خدا کی حجت کے سامنے گانا اور موسیقی بجا رہا ہے؟ بس یہ جملہ امام کا کہنا تھا کہ اسی وقت اس کے ہاتھ سے وہ گٹار یا تنبورہ جو کچھ بھی اس کے پاس آلہ موسیقی تھا وہ زمین پر گرا، اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس کے ہاتھ بالکل ناکارہ ہو گئے۔ مامون نے بعد میں اسے بلا کر پوچھا کہ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے ہی امام نے مجھے آواز دی اس کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، میرے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ حجت خدا کی آواز کا اثر تھا۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر انسان ظاہری طور پر، جیسے کہ اس شخص کی لمبی داڑھی تھی، انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیندار بنا کر معاشرے میں پیش کرے تو یہ اس وقت تک خدا کی رضامندی کا سبب نہیں بنتا، اس وقت تک امام اس سے خوش نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنی تمام زندگی کے اندر اور اپنے ہر عمل کے اندر دین خدا پر عمل نہ کرے اور خدا کی نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں کہیں پر موسیقی ہے، گانا سنا جاتا ہے تو امام ہرگز ایسے گھر سے اور ایسے گھر والوں سے راضی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق
عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا امامی رضا مبارک